بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لطفا پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا رحمة للعالمين حضرات محتشم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محتشم اس وقت اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر ہے۔ جناب حضرت علامہ مولانا غلام محمد رضوی قادری صاحب نائب امیر سنی تحریک یونان، حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسین قادری رضوی صاحب سینئر نائب صدر جماعت اہل سنت یونان، جناب محترم علامہ قاری محمد عمر قذافی صاحب، جناب اس علاقہ غالیوں کے سنی تحریک صدر سید مظفر حسین صاحب تشریف فرما ہے، اور مگارہ کے سنی تحریک صدر حوالدار نظر صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ کی اس مرکز کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد مرتضیٰ قادری صاحب صدر سنی تحریک علماء کونسل ایران تشریف فرما ہے، جناب محترم نقیب محفل بھائی محمد محبوب بدنی صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے ساتھ اہل مگارہ سے تشریف لائے بھائی محمد ناصر صاحب، بھائی محمد احسان صاحب، بھائی محمد اختر صاحب اور بھائی محمد یاسر صاحب۔ میں دعا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محتشم، آج کی محفل پاک ختم نبوت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، اور یہ ایک بات قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دو بندوں کو اپنے نبی کی محبت عطا نہیں فرماتا۔ محفل میں اگر کوئی سخت لفظ بول دیا جائے تو اس پہ اعتراض نہ کیجیے گا، کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے۔ دو بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی محبت عطا نہیں فرماتا، پہلا منافق اور دوسرا بزدل۔ یہ دو بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی محبت عطا کبھی نہیں فرماتا۔ منافق اپنی منافقت کی وجہ سے، اور جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ کسی مقام پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی مقام پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی عالم دین سخت گفتگو کرے تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی، چاہے کمیٹی کا آدمی ہو چاہے غیر کمیٹی کا آدمی ہو۔ کمیٹی زیادہ تڑپتی ہے، کمیٹی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مگر میں ایک بات عرض کروں، اللہ ان دو بندوں کو اپنے نبی کی محبت عطا نہیں فرماتا۔ اللہ کی ذات اس بندے کو اپنے نبی کی محبت عطا فرماتا ہے جس بندے کا یقین اور یہ ارادہ ہو کہ میرے والدین بھی نبی کی ناموس پر قربان، میری اولاد بھی نبی کی ناموس پر قربان، میرا مال بھی نبی کی ناموس پر قربان، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی جان کا نذرانہ دے کے آنے والے لوگوں کو بتا دوں گا کہ لوگوں اللہ اس بندے کا ایمان اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے جو بندہ سب کچھ اپنے نبی کی ناموس پر قربان کر دیتا ہے۔ جو بندہ سب کچھ اپنے نبی کی ناموس پر قربان کر دیتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر ایک دوسرے پاک موجود ہے، قبیلہ بنی عمر بن عوف کے بندے نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، قادیانی پہ لعنت پاؤس کی کیا بات کرنی ہے؟ لعنت ہے، وہ جہنمی ہے نا، لعنت ہے۔ مگر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ہوا کافر۔ اور جو بندہ نبی کو اپنی مثل بشر کہے وہ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو یار وہ کون ہے؟ جو بندہ نبی کے علم غیب کا انکار کرے بولو وہ کون ہے؟ جو نبی پاک علیہ السلام کو ڈاکیا کہے معاذ اللہ وہ کون ہے؟ جو یہ بات کہے کہ شیطان کا علم تو نص سے ثابت ہے، نبی کا علم نص سے ثابت نہیں ہے، بولو وہ کون ہے؟ اب سادہ الفاظ میں کہو دیوبندی کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو دیوبندی کون ہے؟ وہابی کون ہے؟ شیعہ کون ہے؟ مرزائی کون ہے؟ وہابی بھی کافر، شیعہ بھی کافر، مرزائی بھی کافر۔ یہ میں بات اپنی طرف نہیں کہہ رہا، ان کی کتب کو اٹھا کے دیکھو، الحمدللہ ان کی ساری کتب میرے پاس موجود ہے جن کے اندر کفری آیات لکھی ہوئی ہے۔ قادیانی کو راستہ دینے والے دیوبندی، قادیانی کو راستہ دینے والے وہابی، قادیانی کو راستہ دینے والے شیعہ، انہوں نے راستہ دیا، قادیانی نے نبوت کا پھر دعویٰ کیا، اور پھر ماننا پڑے گا جو راستہ دینے والا ہے وہ بھی کافر، جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ بھی کافر۔ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر لکھی شعر کے اندر گستاخی کی، وقال شعرا حاجہ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فمن لی بہذا الخبیث۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ اس بے ایمان نے میری شان میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے اور مجھے برا بلا کہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع کے اندر کہا من لی بہذا الخبیث، صحابہ کون ہے جو اس خبیث کا سر اتار کے لے کے آئے گا؟ نبی خبیث کہے تو اگر نبی کا غلام نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوا کسی کو خبیث کہے تو تکلیف کیا ہے؟ کسی کو تکلیف کیا ہے؟ اگر نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں خبیث تو اپنے گستاخ کو، تو ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے کو کہیں گے کہ دیوبندی بھی خبیث ہے، وہابی بھی خبیث ہے، شیعہ بھی خبیث ہے، مرزائی بھی خبیث ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کی مجمع کے اندر، میرے صحابہ من لی بہذا الخبیث، کون ہے جو اس خبیث کا سر اتار کے لے کے آئے گا؟ میرے نبی نے صاحب انعام بھی بیان فرما دیا، فرمایا جو سر اس خبیث کا اتار کے لے کے آئے گا میں محمد رسول اللہ جنت کی بشارت عطا فرماؤں گا۔ فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا فرماؤں گا۔ پھر کون کھڑے ہوئے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کا سر اتار کے لے کروں گا۔ فخرج الیہ الصحابی سالم بن عمیر فقتلہ، حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تلوار لے کے اس گستاخ کا سر اس کے تن سے جدا کیا، گستاخ کا سر تن سے جدا کر کے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے صحابی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میرے صحابی تو نے کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے، تو نے اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دیا ہے، جا محمد رسول اللہ تجھے جنت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے تو اہل سنت نے پہرا دیا ہے، اہل سنت نے پہرا دیا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جتنے لوگوں نے گستاخ رسولوں کو واسطے جہنم کیا ہے، ان کا عقیدہ، ان کا مسلک کون سا مسلک ہے؟ ان کا مسلک اہل سنت و جماعت والا مسلک ہے، اہل سنت و جماعت والا مسلک ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ عمر فاروق کا عقیدہ کیا ہے؟ عثمان غنی کا عقیدہ کیا ہے؟ علی شیر خدا علیہ اجمعین کا عقیدہ کیا ہے؟ اسے آگے پیچھے چلتے ہو، امام اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟
کیا ہے, امام شافعی کا عقیدہ کیا ہے, پیر مہر شاہ کا عقیدہ کیا ہے, داتا علی حجویری کا عقیدہ کیا ہے. ارے غازی علم شریف اس نے گستاخ کو واسع جہنم کیا, اس کا عقیدہ مسئلہ کیا ہے. ارے عبد الرحمن عامر چیمہ اس نے غیر کنٹری میں جا کے گستاخ رسول کو واسع جہنم کیا, ارے اس کا عقیدہ مسئلہ کیا ہے. ارے غازی ممتاز حسین قادری اس نے حالیہ وقت کے اندر سلمان تصویر کتے کو واسع جہنم کیا. ارے میرے ممتاز قادری کا عقیدہ کیا ہے, ارے مسئلہ کیا ہے. ارے سنیو تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تمہیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو عطا فرمایا. صحابہ سے چلتا چلتا آج ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے, اس لیے تو ہمارا عقیدہ ہے ہماری جان بھی نبی پر قربان, ہمارا مال بھی نبی پر قربان. اور اس دور کے اندر کینیڈا کا داڑھی منا مولوی یہ بات کہے کہ ممتاز حسین قادری قاتل ہے, لعنت کرو ایسے مولوی پہ زور سے, لعنت کر کس بات, گھاس لا کے لعنت کرو, لعنت لعنت یہ بات کہے کہ ممتاز حسین قادری قاتل ہے, اور عورتوں کو لے کے اسلام آباد آ جائے, روڈوں پہ عورتوں کو نچائے, یہ جائز, روڈوں پہ عورتوں کو لے کے آنا جائز, بچیوں کو لے کے آنا اس کے نزدیک جائز ہے. اور ممتاز حسین قادری نے جس نے امت مسلمان کے سر سے فرض کو ساقط کیا اور سلمان تصویر کو واسع جہنم کیا, اور اس کو معاذ اللہ قاتل کہے, کہ ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے جو یہ بات کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں ٹکٹ دیتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا بندوبست میں کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا طاہر مجھے پاکستان والوں نے بڑا ستایا ہے, بڑا ستایا ہے, لاکھ دیو لعنت تیرے جمن دیتے بھی, مجھے پاکستان والوں نے بڑا ستایا ہے. داتا علی حجویری پاکستان میں, شیر محمد شرک پوری پاکستان میں, پیر جماعت علی شاہ علی پر سیدہ شریف والے پاکستان میں ہیں, پیر میرے علی شاہ صاحب پاکستان کے اندر ہیں. اتنی بڑی ہستیاں پاکستان کے اندر جنہوں نے ساری زندگی محمد رسول کا درس دیا ہے, اور قیامت تک لوگ رسول کی قبر پر آ کے قرآن خوانی کرتے ہیں. کیا وہ نبی کا دل دکھا سکتے ہیں؟ تو پھر جو بتا بھیجتی کر دوں, لاکھوں لوگ ایک دن کے اندر فوت ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر رسول پاک روزہ کے قریب کون سی ایئرپورٹ بنی ہوئی ہے جس میں جہاز لگے, یہ پاکستان جائے گا, یہ افریقہ جائے گا, یہ کینیڈا جائے گا, یہ امریکہ جائے گا, یہ انڈیا جائے گا. کیا وہاں پہ کوئی ایئرپورٹ بنی ہوئی ہے؟ اور اللہ بغیرتا شرم کر, حشار کر, کوئی خود سے برباد ہو گیا نہ لوکا منہ برباد رہتا ہے. اس بغیرت کو شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے, یہ گستاخی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر. اور جو گستاخی کرتا ہے اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جاتا, اس کے ایمان کا نہ اس کی بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے ایمان کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. سادہ لفظوں میں آپ کو عرض کرتا چلوں, خود بھی منہاج القرآن سے بچو, اپنے دوستوں کو بھی بچاؤ, اپنے عزیز و اقربا کو بھی بچاؤ. اس لیے جو بندہ منہاج القرآن میں طاہر القادری کی اتباع کرے گا وہ بندہ بھی گمراہ ہو جائے گا. گمراہی سے بچنے کے لیے اپنے لوگوں کے ایمان کو محفوظ کریں آپ لوگ, یہ حق بنتا ہے آپ لوگوں کا. میں عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو گستاخ کے قتل کرنے پر جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور دوسری حدیث مبارکہ اسماعت فرمائی مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے, ایک عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ان امرأة سبا قالت سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يكفيني وعدوي فخرج علي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فقتله. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جب بات پہنچی کہ فلاں عورت نے میری شان میں بے ادبی کی ہے اور گستاخی کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے اندر فرمایا فقال من یکفینی وعدوی, میرے صحابہ کون ہے جو میری طرف سے اس کتیا کا مقابلہ کرے گا, کون ہے میری طرف سے جو اس گستاخ عورت کا مقابلہ کرے گا, جس کا سر اس کے تن سے جدا کرے گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میں کھڑے ہوتے ہیں, عرض کی یا رسول اللہ میں جا کے اس عورت کو واسع جہنم کر کے آتا ہوں. آپ نے تلوار اٹھائی اور جا کے اس عورت کو واسع جہنم کیا, اس عورت کو قتل کیا, اور آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے خالد میں محمد عربی تجھ کو جنت عطا فرماتا ہوں. یہ تو سارے صحابہ تھے آنکھوں والے,
سارے صحابہ تھے آنکھوں والے ہیں. ایک نبی نے صحابی کا واقعہ سماعت فرما لیجیے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آنکھوں سے اندھے تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر میں گئے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر ہوئی کہ آقا جنگ بدر میں گیا, خود تو جا نہیں سکے, ٹھیک ہے, اور اب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. عرض کی میرے مولا اگر میرا نبی صحیح سلامت اپنے گھر واپس آگے تو میں فلاں عورت جو گستاخ ہے میرے نبی کی اس کو میں قتل کروں گا. یہ نظر مان لیا آپ نے, آنکھوں سے اندھے ہیں. اللہم انا لک علیہ نظر, اے اللہ میں تیرے لیے اپنے اوپر نظر مانتا ہوں, اگر میرے محبوب اپنے گھر میں صحیح سلامت واپس آگے تو میں اس عورت کا اسما بنت مروان کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر سے جب واپس تشریف لائے, حضرت عمیر کو پتا چل گیا رات کا وقت ہے, عشاء کی نماز پڑھی, وہ بھی آنکھوں سے اندھے, اور پھر گلی گلی سے جانا, پھر گھر تلاش کرنا, گھر تلاش کر کے گھر میں داخل ہونا, گھر میں داخل ہو کے پھر چارپائیوں کو دیکھنا کہ کہاں پر وہ کتیا لیٹی ہوئی ہے, پھر اس کو محسوس کر کے اس کو قتل کرنا. آنکھوں سے بے شک اندھے تھے مگر دل کی آنکھیں ان کی جاگ رہی دیکھ رہی ہے. آنکھوں سے اندھا بے شک بندہ ہو مگر دل کا اندھا نہیں ہونا چاہیے. آنکھوں والے بے شمار آپ کو گستاخ ملیں گے, اور یہ عاشق رسول جو نبی میں ہے حتی دخل علیہ فی بیتہا, آپ گئے گھر میں داخل ہو گئے, فحسھا بیدہ, آپ نے ہاتھ لگانا شروع کیا, اور جب اس عورت کے پاس پہنچا کس حال میں اس کو پایا, فوجد الصبی ترضعہ, وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, وہ دودھ پلا رہی تھی. وضع سیفہ علی صدرہا, آپ نے اپنی تلوار کو اٹھایا اس کے سینے پر رکھ دیا. حتی انفذہ من ظہرہا, آپ نے اوپر سے دبایا, اس کا در الگ کر دیا, اس کا در اس کا الگ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا. جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس عورت کو واصل جہنم کیا, لما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنظر الی عمیر اقتلت بنت مروان, شاء عمیر نعم بأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جا کے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. میرے نبی نے سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے بعد عمیر کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے. یار نبی تو اپنے گھر میں, نبی پاک کو کیسے علم ہوگا کہ میرا غلام جو ہے وہ عورت کو قتل کرنے جا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, کتی دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں, اور عمیر جو ہے وہ دوسرے تیسرے محلے میں جا کے اس عورت کو واصل جہنم کرنے والے ہیں. اور تجھے بغیر کا شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے, کیا تم نے نبی کا یہ فرمان نہیں پڑھا, کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی, حدیث ضرور پڑھی ہوگی, مگر میں نے عرض کی تھی کہ منافق کو اللہ کی ذات ہے, اپنے نبی کا عشق اپنے نبی کی محبت عطا نہیں فرماتا. جب سرکار نے پوچھا عمیر سے, اے عمیر کیا تو نے بنت مروان کو قتل کر دیا ہے, عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان, میں نے اس کو واصل جہنم کر دیا ہے. فخشی عمیر, حضرت عمیر کے دل میں ڈر تھا. افتات علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقتلھا, کہ کہیں یہ نہ مجھ پہ فتویٰ لگا دیا جائے کہ سرکار کے ہوتے ہوئے انہیں بغیر پوچھے جا کے اس عورت کو قتل کر دیا, انہیں کس نے اجازت دی. حضرت عمیر کے دل میں یہ خیال تھا. فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی من حولہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ابو بکر بھی ہے, عمر فاروق بھی ہے, عثمان غنی بھی ہے, علی شیر خدا بھی ہے, سعد و سعید سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جملہ ارشاد فرمایا, وہ سنیے, فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الی رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الی عمیر. میرے نبی نے فرمایا صحابہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کی زیارت کرے جس نے غیبانہ رب کی مدد کی ہے, رب کے رسول کی مدد کی ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بندہ میرے عمیر کی زیارت کر لے. نصر اللہ ورسولہ بالغیب, فرمایا غیبانہ مدد کی ہے, اللہ کی بھی کی ہے, اللہ کے رسول کی بھی کی ہے. ممتاز حسین قادری نے سلمان تصویر کو واصل جہنم کیا, اس نے غیبانہ اللہ کی مدد کی ہے, اللہ کے رسول کی مدد کی ہے. جس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر کسی مجاہد کی کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتا ہے, وہ بندہ جا کے میرے ممتاز قادری کی زیارت کر لے. نبی کی حدیث سے ثابت ہے.
جب اتنی بات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انظروا الی ھذا الاعمى الذی تسرع فی طاعت اللہ، کہا اوے لوگوں اس بندے کی طرف دیکھو، آنکھوں سے اندھا ہے مگر اللہ کی طاعت کے اندر کتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ جب عمر فاروق نے حضرت عمر کو اندھا کہا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا لا تأکل الأعمى لکنہ البصیر، اے عمر بے شک میرے عمر کی آنکھیں نہیں ہیں مگر میرے عمر کا دل جو ہے وہ آنکھوں سے زیادہ کام کرنے والا ہے، وہ آنکھوں سے زیادہ کام کرنے والا ہے۔ یہ آنکھوں سے نبینا ہے مگر دل میں کے اندر محبت رسول ہے اور عقیدہ ہے، جان بھی نبی پر قربان، مال بھی نبی پر قربان۔ ارے ہمارے ہاتھ بھی سلامت ہے، ہماری آنکھیں بھی سلامت ہے، ہمارے دل بھی سلامت ہے۔ اللہ نے تمام نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، جہاں میں گستاخ ملے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تلوار لو، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو، گستاخ زمین پر نہیں رہنا چاہیے۔ یہی فتویٰ پوچھا خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، قاضی شفا شریف کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا فتویٰ آپ سے کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نبی کی شان میں گستاخی کرے پھر امت مسلمہ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو بندہ میں نبی کی شان میں بے ادبی کرے گستاخی کرے پھر وہ امت مسلمہ کو زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ امت مسلمہ پر فرض بنتا ہے کہ زندہ رہے تو گستاخ رسول کو اللہ کی زمین کو پاک کرے، گستاخ رسول دے اور اس کا سر اس کے کان سے جدا کر کے پھر اپنے گھروں میں لے کے، اگر گستاخ بھی زندہ رہے تو پھر امت مسلمہ کو دنیا میں رہنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہی درس ختم نبوت اور نبوت سے تحفظ نبوت سے رسالت کا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد سب کچھ نبی پاک علیہ السلام پر قربان، سب کچھ۔ جو بندہ ذرا برابر بھی اگر دل کے اندر خیال لائے، ملال لے کے تھوڑا سا بھی لے کے آئے، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کی شان تو وراء الورا ہے، جس چیز کی نسبت میں نبی کے ساتھ ہو جائے اگر تو اس کی شان میں بھی گستاخی کرے تو اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے بھی۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دراش گوشت پہ سوار ہیں، گدے پر سوار ہیں، اور عبداللہ ابن ابی منافق کا محلہ تھا، اب وہاں سے گزر رہے۔ عبداللہ بن روا نے اس گدے کی آگے رسی پکڑی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں۔ اب عبداللہ ابن ابی منافق وہ باہر، آپ کو پتہ ہے گاؤں کے اندر مٹی کی تھڑیاں بنی ہوتی ہیں، وہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب سرکار کا دراش گوشت قریب سے گزرنے لگا، اس نے ایسے کپڑا اٹھایا اپنے منہ پہ رکھا، اس نے کہا واللہ لقد آذانی ناتن حمارک، اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدے کی دھول ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس سے مجھے بدبو آتی ہے۔ اتنی بات جب اس نے کہی نا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی کے صحابی نے گدے کو چھوڑ دیا، پکڑ اس کو لیا، گدے کو چھوڑا، پک گریبان سے پکڑا، دوسرے مارے اور اسے جوڑ کے کہا واللہ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منک، آپ نے فرمایا گستاخا اور بےایمانہ اور بڑبڑا اور کتیا بغیرتا شیطانہ لائنا، اور تو نبی پاک علیہ السلام کے گدے کے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے گدے کی بدبو سے تکلیف آئی ہے۔ آپ نے خدا کی قسم اٹھا کے کہا، آپ نے کہا مجھے خدا کی قسم ہے میرے نبی کا گدا تجھے طیب و طاہر اور پاک ہے۔ یہاں نہیں رکے، تفسیر جلالہ نے اٹھا کے دیکھے، آپ نے فرمایا واللہ لا بل حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منک، آپ نے فرمایا خدا کی قسم گدے کی شان تو وراء الورا ہے، میرے نبی کے گدے کا پیشاب بھی تجھے طیب و طاہر اور پاک ہے۔ جس گدے پر میرے نبی سواری فرمائیں، صحابہ کہے کہ منافق سے گدے کا پیشاب بھی طیب و طاہر اور پاک ہے، اور آج کا مسلمان کہے نہیں جی وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نہیں جی میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ آج کل بڑی بات میٹھا میٹھا کہہ کے لوگوں کو شوگر کر دی ہے، بیجا شوگر کر دی ہے۔ ہاں میٹھا میٹھا بھی کہو، کلمہ کروا بھی کہا کرو، کچھ ان کے دلوں میں ڈال لو، پھر یہ مجاہد بنیں گے۔ اگر میٹھا میٹھا کہہ کے شوگر کرتے رہے تو مجھے کہاں جائیں گے بیچارے، پھر تو گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔
تنقید نہیں میں کر رہا کسی پہ، یعنی کہ ہم الحمدللہ میٹھے میٹھے بھی ہیں، دعوت اسلامی سے ہمیں بھی پیار ہے، دعوت اسلامی کو تنقید نہیں سمجھے بات اب، ٹھیک ہے نا، میٹھا میٹھا بھی کہو مگر ان کو کچھ دو، یہ لے کے جائیں، نبی کی ناموس کا دفاع کرے، جان مال اولاد قربان کرنے والے بن جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے کافروں نے پکڑ لیا اور ان کو پھانسی پر لٹکانے لگے۔ جب پھانسی پر لٹکانے لگے ان کو پھانسی دی مقام ترحیم پر، جہاں مسجد عائشہ ہے، حاجی صاحبان اور جمرہ کرنے والے لوگ وہ جانتے ہیں، وہاں سے وہ نیت کرتے ہیں۔ مقام ترحیم پر آپ کو پھانسی دینے لگے تو آپ سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پڑھیے جا کے۔ آپ نے جلدی جلدی وضو کیا، 2 نفل پڑھے، فوراً واپس کافروں کے پاس چلے گئے۔ جب کافروں کے پاس گیا آپ نے مخاطب کر کے کافروں کو فرمایا واللہ لولا تحسبون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحزن ذلکم، آپ نے فرمایا کافروں میرا دل تو کرتا تھا کہ میں اپنا سر جہاں پر سجدے کے اندر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتا رہوں، میں یہاں پر کھڑے ہو کے اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں، مگر میں نے جلدی جلدی نفل اس لیے پڑھے ہیں کہیں تم یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کا غلام موت کو دیکھ کے ڈر گیا، نبی کا غلام پھانسی کو دیکھ کے ڈر گیا۔ فرمایا کافروں میں نے جلدی جلدی نفل پڑھ کے پہنچ گیا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہماری جان بھی نبی پر قربان، ہمارا مال بھی نبی پر قربان۔ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نوجوان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اپنے باپ کا سر اتار کے لے کے آ۔ فرمایا عرض کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا جا کے اپنے باپ کا سر اتار کے میری بارگاہ میں لے کے آ۔ نوجوان تھا، اس نے کوئی سوال نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ کا قصور کیا ہے، دوڑ لگا دی، تلوار ہاتھ میں پکڑی، دوڑ لگا دی۔ جب باہر نکلے سرکار نے فرمایا اسے واپس بلاؤ، واپس بلایا، سرکار نے اپنی بارگاہ میں بٹھایا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے واپس کیوں بلایا؟ سرکار نے فرمایا میں لوگوں کے باپ مروانے کے لیے نہیں آیا، میں لوگوں کے باپ مروانے کے لیے نہیں آیا، میں نے صرف لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ میرا کلمہ پڑھتا ہے آنے والی تمام امت کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں جو میری زبان سے لفظ نکل جائے اس پہ چونو چنان نہیں کرنی، اس پہ انکار نہیں کرنا، جو میں کہہ دوں وہ کر ڈالوں۔ میں جو لوگوں کو بتانے والا تھا کہ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو زبان سے محبت کرتا ہے جان و مال سے میرے ساتھ محبت کرتا ہے، صرف زبانی محبت تو نہیں کرتا، دل و جان سے میرے ساتھ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جو محبت صحابہ نے کی ہے آج اہل سنت و جماعت کرتی نظر آتی ہے، آج اہل سنت و جماعت۔ ایک حدیث بیان کر لوں جو یہ آخری واقعہ آپ سماعت فرما لیں۔ کعب بن اشرف کا قتل بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معاہدہ بھی ہوا مگر اس نے گستاخیاں اتنی کی کہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کا مقابلہ کرے گا؟ سرکار اپنی ظاہری حیات کے اندر اپنے صحابہ کو درس دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تلوار سے دین نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا، ہم انکار بھی کرتے اخلاق کا، مگر آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر جنگی ہوئی، حضرت صاحب ایسے ہی ہے، 13 سالہ مدنی کی زندگی کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو نبی پاک علیہ السلام کے غزوات کی تعداد کم سے کم 19 ہے، زیادہ سے زیادہ 27 ہے، اور سریہ جو جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت نہیں کی، صحابہ اکرام ٹولیوں کے ساتھ گئے، ان کی تعداد 47۔ اب 19 کم سے کم تعداد میں شمار کر رہا ہوں، 19 اور 47 پر جمع کر لیں 66 جنگیں بنتی ہیں، 10 کو 66 پر تقسیم کر لیں تو 2 ماہ کے بعد ایک جنگ بنتی ہے، ایسے بھی بلا 2 ماہ کے بعد ایک جنگ، پھر 2 ماہ کے بعد ایک جنگ، پھر 2 ماہ کے بعد ایک جنگ۔ یہ جو لوگوں نے بہانہ ڈھونڈ لیا ہے نا